الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام تفہیم المسائل کے ساتھ آپ کا میزبان مفتی محمد عامر حاضر خدمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک مخصوص موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، اس دوران آپ کی کالز بھی شامل کی جاتی ہیں، سوالات شامل کیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی تسلسل کے ساتھ آج ہم قربانی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ چونکہ قربانی کے دن قریب ہیں، تھوڑی سی اس کی فضیلت پر، اہمیت پر، شرائط پر اور اس کے تصور پر بات کر لی جائے۔ قربانی کا لفظ جو ہے وہ بڑا اپنے اندر گہرائی اور وسعت رکھتا ہے۔ یہ لفظ ہم عام طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، اور سیکریفائز اس کے لیے ایک ورڈ انگلش میں یوز ہوتا ہے، ایثار کرنا، یہ بھی قربانی کے طور پہ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو دین کے لیے جد و جہد کی، انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، اس پر بھی یہ ورڈ یوز ہوتا رہتا ہے۔ عام طور پہ جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں شریعت مطہرہ میں، تو یہ قربانی، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، یعنی عید الاضحیٰ کو جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی کی اتباع میں اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا بھی تھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم کی طرف منسوب ہوتی ہے اور اس کا حکم جو ہے وہ وجوبی ہوتا ہے، اور اس کے احادیث میں بے شمار فضائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک قربانی کے تصور کی بات ہے، تو قربانی کا تصور دنیا کے ہر قوم میں اور حضرت ابراہیم سے پہلے بھی پایا جاتا تھا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں حابیل اور قابیل کی قربانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ باقاعدہ الفاظ موجود ہیں کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، کہ جب دونوں نے قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، حابیل نے بھی قابیل نے بھی، تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ تو یہ آپ دیکھیں قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا تصور اتنا ہی پرانا ہے کہ جب سے انسانوں کی تاریخ اور انسانوں کا تسلسل ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قربانی ایک ایسا عمل ہے جس سے ہی تمدن قائم ہوتا ہے، جس سے معاشرے، اجتماعی زندگی اور ماحول اور آپس کے مفادات جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ قربانی کے بغیر کسی چیز کی تعمیر، قربانی کے بغیر کسی چیز کی ترسیل آسان نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ ایک عمارت بھی قائم کرنے کے لیے کئی اینٹیں قربان ہو کے زمین کے اندر دفن ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ایک عمارت قائم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک درخت بھی تب ہی پھلتا پھولتا ہے جب ایک بیج اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، قربان کرتا ہے، زمین میں اپنے آپ کو دفن کر دیتا ہے، تو اس پر ایک درخت جو ہے وہ پنپتا ہے۔ اسی طرح وطن ہیں، اسی طرح ممالک اور بلاد ہیں، یہ سب قربانیوں کے نتیجے میں آگے بڑھتے ہیں، قائم ہوتے ہیں، تعمیر ہوتے ہیں۔ قربانی کا جذبہ جو ہے وہ ایک اہم ترین، مقبول ترین، پسندیدہ ترین جذبہ ہے، جسے ہر قوم میں سراہا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کی خصوصی اہمیت ہے، اس کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں، مختلف حیثیتیں ہیں۔ جہاں تک عید الاضحیٰ کی قربانی کا تصور ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عید الاضحیٰ کی قربانی سنت ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کا کردار اور ان کے جذبات کی طرف دراصل اشارہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا پیش نہیں کیا۔ مطلب قرآن خود اعلان کرتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو مختلف طریقوں سے آزمایا، کئی موقعوں پر ابراہیم سے ہم نے امتحان لیے، اور ابراہیم نے قربانیاں پیش کر کے ان امتحانات کو کامیاب کر کے دکھایا، پورا کر کے دکھایا۔ تو یہ اس سیرت ابراہیمی کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ دیا ہے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر اس پہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب کیا حال ہے؟ شکر ہے اللہ کا۔ صاحب میرے دوست سوال ہے۔ جی
پہلے یہ سوال ہے اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا نا جی تو ابھی اس عورت کی عدت چل رہی تھی تو اسی دوران اس کے شوہر کا نا انتقال ہو جاتا ہے جی تو اب کیا اس کی وراثت میں سے اس کی بیوی کو حق ملے گا؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ سوال کرنا تھا کہ اگر کسی کی نیت بڑا جانور قربانی کا کرنے کے دوران خراب ہوتی ہے کہ دکھاوا آ جاتا ہے کہ اسے بچنے کے لیے وہ چھوٹا جانور کر سکتا ہے، یہ افضل ہے یا پھر بھی اس کو بڑا ہی کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ دونوں سوالات کے جوابات پیش کروں گا. قربانی کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور جس قربانی کو ہم عید الاضحیٰ پہ پیش کرتے ہیں اس قربانی کو نبی اکرم علیہ السلام نے سنت ابراہیمی سے، اسوہ ابراہیمی سے، اتباع ابراہیمی سے تعبیر فرمایا. اور چونکہ ہم جب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کی زندگی میں جو قربانی کا جذبہ تھا، حکم ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو بے آب ہو گیا مکان پر چھوڑ کے آ جاؤ اس جگہ پہ، تو آپ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کا حکم ہے. حکم ہوتا ہے نمرود کے دربار میں، بھرے دربار میں اس کا انکار کرتے ہوئے میری توحید کا اعلان کر کے آؤ، آپ اعلان کر دیتے ہیں چاہے نارے نمرود میں کودنا پڑ جائے. حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرو، تو قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو حضرت ابراہیم کا جذبہ تھا، ہمیں بتایا گیا کہ ہم جو قربانی پیش کرتے ہیں بظاہر جانور کی، لیکن اس کے پیچھے اسپرٹ کیا ہونی چاہیے، اسی روح کی طرف، اسی مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے گا. بھائی صاحب میرے نا گھٹنوں کا مسئلہ ہے، تو میں نا چرپائی پہ بھی نماز پڑھ لیتی ہوں، کرسی پہ بھی. جی نماز پڑھ سکتی ہوں چرپائی پہ؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی فرمائیے گا. میرا ایک سوال ہے. میرے ہسبینڈ کی 2 فیملی ہیں، تو وہ پہلی بڑی فیملی کی طرف سب کی قربانیاں دیتے ہیں. تو میری شادی کو بھی 2 سال ہو رہے ہیں، تو دوسرے سال سے میں بھی ان کو کہتی ہوں کہ میری بھی قربانی آپ دیں، تو وہ نہیں کرتے. تو اس کے لیے کیا ہونا یہ چاہیے؟ بتائیے کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے کیا، یا آپ کا شوق ہے، آپ مطالبہ کر رہی ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے؟ ماشاءاللہ بہت صاحب نصاب میں بہت زیادہ، اور کر سکتے ہیں، اور جان بوجھ کے نہیں کرتے، مجھے ایسے ٹال مٹولی کرتے ہیں. نہیں تو اگر وہ ٹالتے ہیں تو آپ خود نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر واجب ہے. نہیں کر سکتی، ظاہر سی بات ہے. شور کے جتنا وہ خرچہ وغیرہ دیتے ہیں اس حساب سے میں نہیں افورڈ نہیں کر سکتی خود سے. اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہاں بھائی صاحب، یہ جو عمر قضا نمازیں پڑھتے ہیں وہ پوری پڑھنی چاہیے یا فرض پڑھنے چاہیے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. دوسری بات قربانی کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اور پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مشروع کیا. تو قرآن پاک کا یہ اسٹیٹمنٹ، یہ بیان، یہ آیت بتاتی ہے کہ قربانی جو ہے وہ ہم سے پچھلوں پر بھی مختلف طریقوں سے، اس کی شکلیں مختلف تھی، بعض ریکوائرڈ ہر ایک سے تھی. اور قربانی کے مفہوم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو واقعی قربانی ایک ایسی چیز ہے جس سے معاشرے، تمدن اور اجتماعی زندگی کا تسلسل اور ارتقاء چلتا ہے. لہٰذا قربانی ایک انتہائی ضروری اور انتہائی فضیلت کی حامل چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بھی حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کی خاطر قربانی پیش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ یہ ایک پسندیدہ عمل تھا جس کا تقاضا اپنے پسندیدہ نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا سوال یہ تھا، جو 3 نگار ہم وطر پڑھتے ہیں اس میں دعا قنوت ضروری ہے کیا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا رہے؟ جی فرمائیے گا. ٹھیک، اللہ کا شکر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک
فیملی میں اندر ایک جانور ذبح کر کے اس میں پورا فیملی شامل ہو جائے 5 بندے تقریباً، تو اس میں یہ 2 سال والا جانور چلتا ہے شریعت میں یا نہیں چلتا ہے؟ سر میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پایا نا، آپ عمر پوچھ رہے ہیں، فیملی کا ذکر کریں. میرا مطلب ہے اگر ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں ہے نا. ہلو جی سن رہا ہوں، فرمائیں. اور اس میں ہم لوگ ایک گائے یا کوئی ایک ایسی جانور لے لیں کہ اس کی عمر بڑے جانور کی قریب ہو 3 سال ہے، یعنی اس میں 5 بندے شریک ہو جائے تو چلتا ہے، یعنی تھوڑا مہنگا جانور نہیں ہو. جانور مہنگا نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل. اور آپ نے مطلب گائے کی قربانی کی، اس میں 5 یا 7 حصے ڈالے ہیں آپ نے؟ ہاں یہی بات ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، سمجھ گیا آپ کا سوال. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. قربانی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُم، بلکہ اس کی بارگاہ میں تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم کتنے خلوص کے ساتھ قربانی پیش کرتے ہو. گوشت جو ہے وہ کھال آپ کسی کو خیرات کر دیتے ہو، گوشت کچھ خود رکھتے ہو، خود کچھ بانٹ دیتے ہو، خون بہہ جاتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پیش کیا پتہ ہے؟ وہ جو آپ نے لیتے وقت نیت کی تھی، وہ جو ارادہ کیا تھا نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا یہ ارادہ خالص ہونا چاہیے، میری رضا ہونی چاہیے، میرے لیے ہونی چاہیے، میری خاطر یہ قربانی پیش کرو، میری محبت میں کرو، تو پھر اس کا جو ہے وہ تمہیں اجر، اس کے فوائد تمہیں حاصل ہوں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی سے بڑھ کے ابن آدم کا کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی اور قربانی کی اہمیت دونوں ظاہر ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کا عمل کتنا پسند ہے، اور پھر قربانی کس قدر اہم ہے کہ دوسرا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی یہ اہمیت ہے ہی نہیں. انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. خوش آمدید خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے شوہر فوت ہو چکے ہیں اور ہمارے درمیان اکثر جھگڑا ہوا کرتا تھا. وہ کراچی چلے گئے اور دل سے کہنا مجھ سے ناراض تھے، تو وہ ادھر ہی فوت ہو گئے. 2 مہینے کے بعد جنازہ آ گیا گھر پہ. تو میں مزید کہنا بہت الجھن میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، تو کیا کروں گی؟ آپ کی الجھن تکلیف اللہ تعالیٰ دور فرمائے. مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے شوہر ناراضگی کی حالت میں فوت ہو گئے، یہ مسئلہ ہے؟ چھوٹی باتوں میں، ہم گھر کی باتوں میں گھر سے پہنچ جاتے ہیں ہمارے درمیان. وہ کراچی چلے گئے کام کے لیے، ادھر فوت ہو گئے. مطلب آپ کو ان کی ناراضگی جو ہے وہ تکلیف دے رہی ہے؟ انہوں نے کبھی یہ نہیں بولا کہ میں ناراض ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض تھے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. میں عرض کر رہا تھا قربانی کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ نیت پہنچتی ہے. دیکھیں قربانی ہر کوئی پیش کرتا ہے، حابیل اور قابیل نے بھی پیش کی، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس میں سے ایک کی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہیں قبول کی گئی. اور وہیں پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ اور ایک قانون بیان کر دیا. فرمایا قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے. ایک ہے قربانی پیش کرنا اور ادا کرنا، دوسرا قربانی قبول ہونا. تو پیش کرنا ہمارا عمل ہوتا ہے، قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہوتا ہے. تو وہ فرماتا ہے کہ میں تو متقین کی قربانیوں کو قبول کرتا ہوں. جو تقوی اور محبت اور اخلاص سے بھری ہوئی قربانیاں ہوتی ہیں وہ میری بارگاہ میں قابل قبول ہیں. اسی طرح ایک اور آیت بھی پیش کروں گا، پہلے ایک کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب میں عارف اسماعیل بات کر رہا ہوں احتراب سے. جی فرمائیے عارف صاحب. تو ہم کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں؟ اچھا کرائے کے مکان میں رہنا تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ صاحب نصاب ہیں؟ نہیں یہ وضاحت کر دیں. جی بس شکر الحمدللہ، ٹھیک ہے. نہیں ہے بس یہ جی تھوڑا سا گزارا ہے. عرض کرتا ہوں میں انشاءاللہ.
قرآن پاک میں ایک اور آیت جو پیش کی گئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کا معیار کیا رکھا ہے. فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ وہ جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو گے تمہاری نیکی جو ہے وہ، تمہارا عمل جو ہے وہ نیکی نہیں بن سکتا، تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو اس وقت تک جب تک کہ حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے. دیکھیں قربانی بھی کرنی ہے اور قربان کرنے کے لیے ہم اپنی پسندیدہ چیزوں کو ترک بھی نہیں کر سکتے. مال سے محبت ہے، خرچ نہیں کرنا تو قربانی کیسے کرو گے، قربانی کیسے پیش کرو گے؟ یعنی حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے اولاد جیسی محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے. یہ تو شکر ہے ہم سے یہ مطالبہ ہی نہیں ہے. وہ ابراہیم تھے تو ان سے ہی مطالبہ ہو سکتا تھا، وہ اللہ کے خلیل تھے. ہم سے یہ مطالبہ ہی نہیں ہے. ہم سے مطالبہ کیا گیا جانور قربان کرنے کا جس پہ تھوڑا مال خرچ ہوتا ہے. اس میں بھی اگر ہم کوئی ہیلے کی کوشش کریں، ویسے عموماً ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگوں کو دیکھا ہے کہ قربانی کا شوق ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کریں، اور یہ بھی ساتھ میں کوشش کیا کریں کہ قربانی صرف اپنے شوق کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں. یعنی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لوگ قربانی میں ہیلا کرتے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال قربانی اپنے شوق کے لیے کرنا الگ چیز ہوتی ہے، دکھاوے کے لیے کرنا الگ چیز ہوتی ہے. سنت ابراہیمی کے تحت، اس جذبے کے تحت اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ بالکل ایک الگ چیز ہو گئی. اس پہ بات کرتے ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. جی مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میرے بھائی بہن نا اکثر میرے گھر میں صرف بھائی بہن مہمان تقریباً آتے ہیں، میری امی ابو. تو میرا شوہر نا ہر چیز سے مطلب شوہر کہتا ہے کہ راشن ختم ہو جائے گا. بھائی بہن آتے ہیں، امی ابو کا آپ نے کچھ صحیح کلیئر نہیں کہا آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. بہرحال میں دونوں صورتوں میں عرض کرتا ہوں کہ راشن ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. قربانی کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو قربانی اس طرح پیش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو. ریاکاری، دکھاوے، تکبر اور یہ جو آج کل جو طریقے اپنا لیے ہیں بہت سارے، ان سے ہٹ کے بعض لوگ مہنگا ترین جانور خریدتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فربا اور قیمتی جانور اللہ کی راہ میں پیش کرو. قیمتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 لاکھ کا جانور 2 لاکھ میں خریدا جائے، وہ جانور بھی پھر 2 لاکھ جیسا ہی ہو اگر 2 لاکھ دیتے ہو تو. قیمتی سے فضول خرچ مراد نہیں ہے کہ ایک جانور کی قیمت ہی نہیں ہے اتنی اور آپ اتنے پیسے دے دو. قیمتی سے مراد یہ کہ جانور اتنا اچھا ہونا چاہیے، اتنا بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو نا تو اچھے سے اچھی چیز پیش کرنی چاہیے بشرطیہ کہ گنجائش ہو، اور اپنی گنجائش میں رہتے ہوئے جتنا بہتر کر سکتے ہو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ 70-80 ہزار کا جانور قربان کیا اپنی حیثیت کے مطابق تو وہ قبول نہیں ہوگا، اور جس نے 7-8 لاکھ کا یا 2-2.5 لاکھ کا قربان کیا وہی قبول ہوگا. ایسا بھی نہیں ہے. اس پہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو صدقہ کسی کو دیا جاتا ہے نا، اور اس کو بتا کر دیا جاتا ہے یا ویسے چیز چھڑا کے دے، مرغی ہے یہ پیسے ویسے دے دے؟ صدقہ یعنی جس کو دے رہے ہیں اس کو بتایا جائے کہ یہ صدقہ ہے. جی یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ کہ اس کو بتا دیا جائے یہ صدقہ ہے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. تو قربانی میں جو ہے وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے اچھا پیش کرنا چاہیے. حیثیت ہونے کے باوجود کنجوسی دکھانا اور مال کی محبت میں پھنسے رہنا، اس سے ممانعت کی گئی ہے. یہ نہیں کہا کہ اپنی حیثیت سے بھی نکل جاؤ آگے اور ایک جانور کی جتنی قیمت نہیں ہے اس سے زیادہ پیسے دے آؤ، تو یہ نہیں کہا گیا ہے. جانور اچھا ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، دل کھول کے پیش کریں قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہ اپنی محبت کا ایک اظہار بھی ہوتا ہے اس کے اندر. لہٰذا کوشش یہ کریں کہ یہ محبت اللہ ہی کی بارگاہ میں ظاہر ہو. اللہ سے محبت بندوں کے اوپر احسان نہ کریں، بندوں کے اوپر تکبر نہ کریں.
اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کریں کہ آپ کتنے خالص ہیں اور کتنے خلوص کے ساتھ قربانی کو پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ قربانی کے فضائل اور مسائل پہ گفتگو چلتی رہے گی اور اس کے شرائط کیا ہیں اس پر بھی بات کریں گے، چونکہ اس سے متعلق بہت سارے آپ کے سوالات خود ہی آ جاتے ہیں، لیکن نیکسٹ ویک ہم باقاعدہ شرائط پر بھی گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم پہلے جوابات کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہم سے جنہوں نے کیا اس کا جواب دینے سے پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ نا میری آمدنی بڑی محدود ہے، 25,000 تقریباً نا جی، تو نا میں نا قربانی کر سکتا ہوں یا نا نہیں کر سکوں؟ اگر تو نا کیا اس کے لیے میرے لیے وہ ہے ہدایت؟ اور جمع پونجی بھی کچھ نہیں ہے کیا؟ کیونکہ تعلق جو ہے وہ قربانی کا آپ کے پاس جو ریزرو اماؤنٹ ہے نا جو جمع کیا ہوا ہے اس سے ہے۔ آپ کے پاس اگر کچھ سونا چاندی آپ صاحب نصاب ہیں تو قربانی کا تعلق اس سے ہے، تو وہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے؟ نہیں، ہمارے پاس تقریباً وہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ عدت کے دوران شوہر کا انتقال ہو گیا تو وراثت میں حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بیوی کا یقیناً وراثت میں حصہ ہوگا۔ عدت ختم ہو جاتی ہے تب جا کے رشتہ معاملات سب کچھ غیریت اجنبیت قائم ہو جاتی ہے۔ عدت کے دوران تک تو نفقہ ہر چیز خرچہ سب دینا پڑتا ہے، اور عدت کے دوران شوہر کا انتقال ہو جائے تو وراثت میں زوجہ جو ہے وہ شامل رہیں گی۔ سوال یہ پوچھا کہ دکھاوے کے ڈر سے بچنے کے لیے چھوٹا جانور قربان کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بالکل حرج نہیں ہے، لیکن دکھاوے کے بجائے اگر آپ وہ نیت کر لیں نا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمتی اور فربا جانور قربان کرو، اس نیت سے کر لیا جائے اچھا جانور، تو انشاءاللہ ریاکاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ اس بات کو ریاکاری کے لیے کمپٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ غلط ہے، اور وہ بات یقیناً دل میں ہوتی ہے، ہر ایک کی نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ سوچ کے کہ حضور کا حکم ہے قیمتی اور فربا جانور قربان کروں، تو انشاءاللہ آپ کی نیت خالص ہو جائے گی حکم رسول کے تحت۔ اور اگر آپ احتیاط کرنا چاہتی ہیں، اندیشہ ہے کہ لوگ تعریفیں کریں گے جس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، تو آپ جو ہے وہ چھوٹا جانور قربان کر لیں، اور یہ بھی کر سکتی ہیں کہ قربانی جو ہے وہ مختلف جگہ پہ غریبوں میں بھی آپ قربانی کر دیں جس کا لوگوں کو پتہ نہ چلے اور بٹوا دیں۔ مثال کے طور پہ احساس اور KGN ویلفیئر ٹرسٹ کے پاس بھی لوگ قربانی کرواتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں، یہاں قربانی کرواتے ہیں، پھر لوگوں میں تقسیم کروا دیا جاتا ہے یہ گوشت، تو قربانی کی قربانی ہو جاتی ہے، غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، ریاکاری بالکل نہیں ہوتی۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ہمارا یہ سوال تھا کہ اگر فار ایگزامپل ہم پر کر رہا ہے ہمارے سر پہ جی، تو ہماری اتنی یعنی جمع پونجی بھی نہیں ہے ہمارے پاس اتنی، تو کیا اس صورت میں ہم پہ قربانی فرض ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، قربانی ویسے بھی واجب ہے، فرض تو نہیں ہے، واجب ہے۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں آپ کے حوالے سے۔ بہن نے پوچھا کرسی یا چارپائی پر معذوری کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، چارپائی کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یا بیٹھ کے نماز پڑھنا، بیٹھنے کا حکم جو ہے معذور کے لیے بیٹھنے کی اجازت ہے۔ اب وہ چاہے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، چارپائی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چارپائی پہ نماز پڑھنے میں یہ امکان ہوتا ہے، وہ جو تخت ہوتا ہے نا وہ بڑا اسٹرک اور اسٹیٹ ہوتا ہے، اس میں لچک نہیں ہوتی، تو مطلب نماز پڑھنے میں دقت نہیں ہوتی، سجدہ ہو جاتا ہے۔ چارپائی میں چونکہ وہ پٹیاں ہوتی ہیں اس میں سجدہ کرنا دشوار ہوتا ہے۔ بہرحال آپ جو ہے وہ چارپائی پر بھی اور زمین پر بھی بیٹھ کے معذوری کی حالت میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। मुफ्ती साहब, ये कौमी बचत की जो स्कीमें हैं इस पर गवर्नमेंट कहती है कि हम मुनाफा दे रहे हैं, और प्राइज बांड जो हैं उनके ऊपर भी इनाम निकलते हैं, वो तो बिल्कुल ही जुए की तरह है। तो ये जो है ये कहते हैं कि हम ज़ाहिर कहते हैं हम मुनाफा दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट कोई कमा के दे रही है, कोई उसके ऊपर कर रही है, कारोबार कर रही है, कोई जैसे असला बेचना या और कारोबार इस तरह का गवर्नमेंट कुछ कर रही है, उस पर मुनाफा जायज़ है। कुछ लोग कहते हैं नाजायज़ है, हालांकि ये गवर्नमेंट का बिल्कुल स्टैंड है कि हाँ ये जायज़ है और हम मुनाफा जो दे रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ, आपने जो ज़िक्र किया है ना कि प्राइस बॉन्ड तो बिल्कुल जुआ है, ऐसा नहीं है, और आपके सवाल के जवाब भी मैं देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक। खुशामदीद ख़वातीन आज़ाद, एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। किबला सवाल मेरा ये आपसे कि क्या गायबाना नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं? ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ इंशाल्लाह। ये बहन ने सवाल पूछा था कि मेरे शोहर मेरी कुर्बानी मेरी तरफ से नहीं करते हैं, वो अपने दूसरी अहलिया की तरफ से और अहल व अयाल की तरफ से करते हैं। ये शायद सेकंड या फर्स्ट वाइफ हैं, तो कह रही हैं कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब भी है, और मगर मेरे शोहर मेरी तरफ से करते नहीं है, टाल देते हैं। यानी ऐसी सूरत है बिलफर्ज कि आपके कफ़ील भी शोहर हैं और आपका ख़ुद कुछ जो है वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। कुर्बानी आपके ऊपर जिस वजह से, जिस माल की वजह से ड्यू होती है, वो माल भी आपकी कस्टडी में नहीं है। तो ऐसी सूरत में तो शोहर ने आपको बांध दिया ना कि आपकी तरफ एक वाजिब मुतहक्कक भी हो रहा है और वो आपको अदा नहीं करने देते हैं। या तो वो ख़ुद करें, उनके ऊपर लाजिम है, या आपको करने दें। चाहे आपके पास जो निसाब पड़ा हुआ है वो आपको दें और आप उसको बेच कर अपना ये वाजिब साकित करें। अव्वल तो शोहर आपके कफ़ील थे, आपकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम या ख़ुद आपका ज़रिया आमदन ना था, आपको मखसूस महदूद जेब खर्च दिया जाता है जिससे आप जो है वो घर खर्च चलाती हैं और बमुश्किल गुज़र बसर होती है, जैसे आपने ज़िक्र किया। तो ऐसी सूरत में आपके शोहर के ऊपर लाजिम है कि वो आपकी तरफ से या तो कुर्बानी करें या आपके लिए असबाब कुर्बानी मुहैया करके दें। ये सवाल हमसे पूछा है कि क़ज़ाए उम्री सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना है या नफिल सुन्नत भी पढ़नी है। तो फ़र्ज़ पढ़ना है, नफिल सुन्नत नहीं पढ़नी। अलबत्ता इशा के वितर जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। फ़र्ज़ और इशा के वितर, नवाफिल और सुन्नत क़ज़ाए उम्री में अदा नहीं की जाएंगी। नवाफिल की, सुन्नत की क़ज़ा नहीं होती है। एक सवाल हमसे ये पूछा कि क्या दुआए कुनूत ही वितर में पढ़ी जा सकती है या और कुछ भी पढ़ा सकता है? हाँ, दुआए कुनूत की जगह पे आप अहादीस में या कुरान में मज़कूर दुआओं में से कोई और दुआ या कुरानी सूरत में से कोई सूरत भी पढ़ सकते हैं, तो इसमें इजाज़त है आपको। एक सवाल हमसे ये पूछा है कि हम 4-5 भाई हैं और फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो हम मिल के एक जानवर कुर्बान करते हैं और वो थोड़ा सस्ता होता है। यानी आपको ये फ़ील होता है कि 40, 50, 60, 70 हज़ार में आपकी कुर्बानी आप लोग एक जानवर लेके 7 हिस्से कर लेते हो, तो क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन कंजूसी की बुनियाद पर ऐसा कर रहे हो तो फिर सोचना चाहिए। अलबत्ता अपनी हैसियत, कैपेसिटी के एतबार से, अपनी फ़ाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको सामने रखते हुए कुर्बानी भी कर देते हो। थोड़ा थोड़ा बचा के कुछ जमा किया है और उसमें यही कर सकते हो, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी कुर्बानी होगी और इसका अजर भी मिलेगा, कबूल भी होगी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कंजूसी की बुनियाद पे करते हो, पैसा है लेकिन कुर्बानी में नहीं खर्च करना, तो फिर ऐसा ना करें। यह आपका जो अमल जो है वो अल्लाह ताला के सामने है। एक सवाल हमसे ये पूछा कि बहन ने कहा कि शोहर नाराज़गी की हालत में इंतकाल कर गए, यानी बहन को ये डाउट है क्योंकि शोहर इंतकाल के वक्त उनके पास नहीं थे, बल्कि अपनी ड्यूटी की वजह, सर्विस की वजह से किसी दूसरे शहर के अंदर थे, वहाँ उनका इंतकाल हो गया और उनको अफसोस है, उनको डाउट है कि मेरे शोहर उस वक्त मुझसे नाराज़ थे। देखिए, 2 बातें होती हैं, एक यकीन होना, एक डाउट होना। फिर यकीन तो है नाराज़गी का, और नाराज़गी की नौयत देखी जाएगी कि मियाँ बीवी के दरमियान में उस रिश्ते के हुस्न को बढ़ाने के लिए छोटी मोटी जो नाराज़गी चलती रहती है, क्या वो थी या कोई बहुत ज़्यादा शोहर को कोई बड़ा ही बहुत अहम किस्म का आपसे इख्तलाफ था, आपके रवैये से, किरदार से या आपकी बातों से, किसी बात से बहुत बड़ा इख्तलाफ था।
تو یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. اگر چھوٹی موٹی ناراضگی تھی تو وہ ایک رشتے کا حسن ہوتا ہے اور وہ چلتا ہے، اگرچہ کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی، شوہر کی نافرمانی ہوئی، شوہر کی دل آزاری ہوئی، ان کے ساتھ آپ نے کوپریٹ نہیں کیا، ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے، جو رویہ اختیار کرنا چاہیے آپ نے وہ نہیں کیا، حق تلفی کی ہے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اس حوالے سے توبہ کریں. اگر آپ کو اس بات کا اپنے رویے کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاؤٹ اور آپ کو بے چینی ہو رہی ہے تو اس بے چینی کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا کہ میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں تو کیا کرائے کے مکان پہ رہنے کی وجہ سے مجھ پہ قربانی ساقط ہو سکتی ہے؟ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ ان کا مکان ذاتی نہیں ہوتا لیکن آمدنی اچھی ہوتی ہے اور بیلنس بھی اچھا خاصا ہوتا ہے، گولڈ کی صورت میں، کیش کی صورت میں ان کے پاس صاحب نصاب ہوتے ہیں. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ مالی اعتبار سے صاحب نصاب ہے، مکان اس کا اپنا نہیں ہے، تو بھی قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی. اگرچہ کہ اس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے لیکن اس کے پاس رقم موجود ہے، صاحب نصاب اس سے ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے. جیسا کہ بھائی نے کہا کہ ہم کھاتے پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کھاتا پیتا ہی رکھے انشاءاللہ، اور قربانی کی برکت سے اور مزید آپ قربانی کا گوشت بھی کھائیں گے. ایک سوال ہم سے یہ پوچھا بہن نے کہ بھائی بہن بھی میرے آتے رہتے ہیں، ماں باپ بھی آتے رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ آتے ہیں کھاتے ہیں، تو شوہر کہتا ہے راشن بہت خرچ ہو جاتا ہے اور تنگی ہو جاتی ہے، شوہر اس وجہ سے شکایت کرتے ہیں. اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ واقعتاً رشتہ دار آتے ہیں بہن کے گھر یا بیٹی کے گھر اور مستقل آتے رہتے ہیں، متواتر آتے رہتے ہیں، ہفتے میں 1-2 بار، نہیں مہینے میں 8-10 بار، تو بہرحال بجٹ تو ڈس بیلنس ہو جائے گا، یعنی آتے ہیں اور کھا کے جاتے ہیں. تو ایک جو مڈل کلاس فیملی ہوتی ہے آج کل کے حالات میں، مطلب مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ چیزیں آج کل محسوس ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو خود کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ برڈر جو ہے وہ ہماری بہن یا بیٹی کے اوپر، اس کے اخراجات پہ، اس کے بجٹ پہ نہ پڑے. تو یہ ایک دوسری شکل ہو گئی. دیکھا یہ جائے گا کہ اگر پہلی صورت ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، اس طرح روز روز بہن بیٹی کے گھر جا کے دعوت خانہ اور اس کے شوہر کے اوپر لوڈ ڈال دینا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ شوہر خوش دلی سے اس بات کو قبول کرتا ہو، پسند کرتا ہو اور اس کی استطاعت رکھتا ہو تو پھر ٹھیک ہے. پھر کسی کو جب شکایت نہیں ہے تو ہم کیوں فتویٰ دے کے جو وہ انکار کریں. لیکن اس صورت میں کہ جس طرح بہن نے کہا کہ میرے شوہر کو شکایت ہے، اور شکایت اس صورت میں ہے کہ وہ خرچ بھی کچھ نہیں کرتے، وہ کھا کے چلے جاتے ہیں تو غلط ہے. لیکن اگر وہ آتے ہیں اور خرچ بھی خود کرتے ہیں تو پھر بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ شوہر جو ہے نا وہ اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو ان ڈیٹیل ان چیزوں کا جائزہ نہیں لیتا، اس کو فیل ہوتا ہے. مطلب جب کوئی آتا جاتا ہے، زیادہ آتا جاتا ہے تو ٹائمنگ، مینٹیننس اور ساری چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو اتنی کثرت سے مہمان بننا بھی مناسب نہیں ہوتا. مطلب ہر دوسرے دن آپ کسی کے ہاں ٹپک پڑیں گے تو وہ بہرحال اوائڈ کرے گا. اس لیے اپنی قدر بھی نہ گھٹائی جائے، تھوڑا مطلب وقفے سے آ جائے. حضور علیہ السلام صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام دلدادہ تھے حضور کے، عاشق تھے، ہر وقت حاضر رہتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا زر غبن تشدد حبن، کہ ملاقات وقفے سے کیا کرو، اس میں فاصلہ دیا کرو تاکہ تڑپ اور طلب بڑھے اور محبت میں اضافہ ہو. مطلب ہر وقت پڑے رہنا جو ہے وہ بہن کے گھر، بیٹی کے گھر، تو یہ تھوڑا سا بہرحال کسی طرح نامناسب تو ہے. تو والدین کو اور بھائیوں کو خود سوچنا چاہیے یہ بات، اس سے پہلے کہ بہن یا بہنوئی کچھ کہیں، پہلے تو ان کو سوچنا چاہیے. لیکن حکمت کے ساتھ اگر بہن جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو سمجھا دے شوہر کو سمجھانے کے بجائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ صدقہ بتا کے دینا ضروری ہے یا بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں؟ دونوں طریقے درست ہیں، خاص طور پہ وہاں پر کہ جہاں پر ایک شخص نے ڈکلیئر کیا ہو کہ میں صدقہ نہیں لیتا، تو اس کو آپ بغیر بتائے صدقہ دو گے، وہ غلط فہمی کا شکار ہوگا. لیکن ایسا شخص کہ جو صدقہ لینے کا مستحق بھی ہے
وہاں پہ آپ جتا کے اس کو مطلب یہ کہہ کے کہ یہ صدقے کا مال ہے تو یہ اچھا نہیں ہے، وہاں پہ نہ بتانا افضل ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں صورتیں ہیں، سبجیکٹ ٹو کنڈیشن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سامنے لینے والے کی کیا کیفیت حیثیت ہے، حقدار ہے یا وہ اوائڈ کرتا ہے، صدقے سے بچنا چاہتا ہے، وہ کس طرح کی ایڈ لینا پسند کرتا ہے، وہ ذلیل اور شرمندگی محسوس کرتا ہے، تو آپ اس طریقے کا رویہ اختیار کریں گے۔ اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ اس کو نہ کہیں یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا غائبانہ نماز، تو غائبانہ نماز کے حوالے سے فقہا میں مسالک کے اندر اختلاف ہے، یہ کوئی مطلب کفر و اسلام کا اور بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، حلال و حرام کا۔ فقہ حنفی میں اس حوالے سے یہ ہے کہ فقہ حنفی میں غائبانہ نماز جنازہ ممنوع ہے، نہیں پڑھی جا سکتی ہے، نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو زبردستی نہ روکے نہ ٹوکے نہ اس کو تانے دے، کوئی اگر پڑھ رہا ہے کسی وجہ سے شامل ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، حکمت مصلحت ہوتی ہے، اس کو پیش نظر رکھا جائے، لیکن مشروع نہیں ہے، فقہ حنفی میں رائج نہیں ہے، مفتابی نہیں ہے۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا، آخری سوال ہے، آخری وقت ہے، کہ قومی بچت کا حکم اور پرائز بونڈ کا حکم کیوں الگ الگ ہے؟ ان کا یہ خیال تھا کہ پرائز بونڈ حرام ہونا چاہیے، قومی بچت حرام نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائز بونڈ کے حلال ہونے کی بھی وجہ اور ہے، اور قومی بچت کے حلال اور حرام ہونے پر ڈائریکٹ فتویٰ دینے کے بجائے میں ایک سیدھا اصول بتا دوں کہ قومی بچت میں وہ بے شک محنت کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب کسی کو قرض دیتے ہیں آپ اور اس کے عوض وہ آپ کو متعین منافع دیتا ہے اور وہ منافع دینے کا پابند بھی ہوتا ہے، اس کو اسلام میں سود کہا ہے کہ قرض کے عوض متعین اور مشروط کر کے جو نفع لیا جائے وہ سود ہوتا ہے۔ اگر متعین نہ کیا جائے، اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا جائے، وہ جب چاہے دے نہ دے، جتنا چاہے دے نہ دے، تو پھر سود نہیں ہوگا۔ لیکن مشروط کر دیا کہ میں یہ رقم دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم کیا مجھے دو گے، اور وہ بتاتا ہے کہ میں اتنا دینے کا پابند ہوں، متعین کر دیتا ہے، تو اسی کو قرض، اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس چیز سے بچا جائے۔ پرائز بونڈ میں یہ ہے ہی نہیں، پرائز بونڈ آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پرائز بونڈ جب چاہیں کیش کروا لے، وہ کبھی زائل نہیں ہوتا، اپنی قیمت کبھی نہیں کھوتا ہے، چاہے بونڈ کھلے نہ کھلے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی مالیت کو برقرار رکھتا ہے۔ اور بونڈ نہ کھلنے کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیسے یا آپ کا بونڈ ویسٹ ہو جائے۔ لاٹری یا جوا تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کا قرعہ نکل گیا تو آپ کی چاندی ہو گئی، نہ نکلا تو آپ نے جو لگائے تھے وہ بھی گئے۔ پرائز بونڈ میں ایسا کہاں ہے؟ اس میں جوئے کی تعریف نہیں آتی، اس میں ایک طرح سے سود کی تعریف آ سکتی تھی، مگر وہ بھی اس لیے نہیں آتی کہ پرائز بونڈ جو ہے وہ حکومت اپنی ثواب دید پر اپنی ریاست کو جو ہے وہ انعام کے طور پہ بیلیٹنگ کے ذریعے کچھ فوائد دیتا ہے، لہٰذا اس کو دیکھا جائے تو یہ درست ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی تشفی کے لیے اس پر مزید تفصیلاً کلام کروں گا، چونکہ اب پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اپنے میزبان مفتی محمد عامر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔